چاہتے ہیں۔ نیا انتخاب بالکل ہونا چاہیے، نہ 18 کا انتخاب وہ عوامی تھا، نہ 24 کا انتخاب وہ عوامی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے دھاندلیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حکومتیں ختم ہو جانی چاہیے، سندھ سے لے کر KBK تک ختم ہو جانی چاہیے، اور دوبارہ سے ملک کے اندر انتخاب ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سیاست کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، لیکن آج جس معاشی بحران سے پاکستان گزر رہا ہے، جس طرح بھارت اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے پرتول رہا ہے، جہاں بھارتی عزائم ہمارے سامنے ہیں، جس طرح اس نے مساجد کو جنگ کے دوران شہید کیا، جس طرح سویلین آبادی پر اس نے حملے کیے، اور جس طرح اس کی خواہش کا اظہار اس کی میڈیا نے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر یہ ہمارے علماء کرام اور دینی طبقہ موجود ہے جو کہ بھارتیوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب جس طرح پاکستان کی معیشت اور سالمیت کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ پاکستان اس کے ثمرات دیکھے، اثرات دیکھے، اور پاکستانی قوم کو، 25 کروڑ عوام کو یہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے اس کے ثمرات نظر آئیں معاشی طور پر، اور اسی طرح جو پاکستان کا مقدمہ ہم آگے لے کر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو مدد کرے۔ میں ایک دفعہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا، غفور حیدری صاحب کا، میرے بھائی مولانا راشد سومرو صاحب کا اور مولانا صاحب کی پوری ٹیم کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا صاحب نے شفقت کی ہے، ہمارے بڑے ہیں، پاکستان کے بڑے ہیں، اور میں ہمیشہ جب بھی اسلام آباد کوئی موقع ہوتا ہے تو مولانا صاحب سے ضرور کہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ وہاں یہ ہمیشہ ہمیں جلیبی اور مٹھائی کھلاتے ہیں۔ آج میں نے بھی مولانا صاحب کے لیے اپنے ہاتھ سے حلیم بنایا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ مولانا صاحب کو پسند آئے۔ مولانا صاحب سے 2 لفظ کی گزارش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جناب گورنر صاحب، میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے دعوت دی اور ہمیں آپ نے عزت سے نوازا، جس کی میں دل کی گہرائیوں سے قدر کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں آپ ایک سے زیادہ مرتبہ تشریف لائے ہیں، اور ہم روزہ لوگ ہیں، روایات کے لوگ ہیں، تو آپ نے دعوت دی تو ہم یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ہمارے سوسائٹی کا ایک حسن ہے کہ ہم سیاسی رائے جو بھی رکھیں، لیکن ایک دوسرے کو عزت دینا، یہ ہماری روایات کا ایک حصہ ہے، جس کو بچانے کی آج کل ہم بڑی جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں اس بات پر بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے PhD کی اعزازی ڈگری مجھے دی، لیکن اس کے باوجود میں مولوی صاحب ہی کہلانا پسند کروں گا، اور ہر چند کی ایک اعزاز ہے، لیکن میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک علم منقسم نہیں ہے، ایک ہی علم ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور وہی علم بنی آدم کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اور درجہ بدرجہ اس میں ارتقاء آتا ہے۔ ہر چند کے مسلمانوں کے لیے ایک خصوصی علم اللہ نے متعین کیا ہے، جو تمام علوم کا منبع ہے، الرحمن علم القرآن، جس پر صرف مومنین اور مسلمان ہی ایمان لاتے ہیں، اور وہ بھی تمام کرۂ ارض کے سارے علوم کا احاطہ کرتا ہے، وہ تقسیم کا تقاضا نہیں کرتا۔ تو اس اعتبار سے اگر بر صغیر میں دینی مدارس موجود ہیں، تو
اس نوعیت کا دینی مدرسہ 1857 سے پہلے تو نہیں تھا، تو پھر کیوں وجود میں آیا؟ آج بھی بر صغیر سے باہر تو نہیں ہے، تو پھر صرف بر صغیر میں کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے کوئی اسباب ہوں گے، اس کے یہ کوئی رد عمل ہوگا۔ جب قرآن، حدیث، فقہ اور ان علوم کو نصاب سے خارج کیا جائے گا تو امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے علماء کرام نے ایک کردار ادا کیا ہے، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر اس بارے میں سنجیدہ ہو کہ ایک مشترکہ نصاب تشکیل دیا جائے تو اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن دینی علوم اور مدارس کے خاتمے کا جو رویہ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہ مغرب کا ایجنڈا ہے، اور اس مغرب کے ایجنڈے کو اپنا ایجنڈا کہہ دینا یہ میرے نزدیک کہیں بھی جائز بات نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے افغانستان کی بات کو آج کے تناظر میں نہ دیکھا جائے کہ بس آج ایک مسئلہ ہو گیا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں یہاں پر کارروائیاں کر جاتے ہیں، ہم سب کی ایک ہی پیج پر ہے۔ اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں 78 سال کی افغان پالیسی کو، کہ کبھی بھی افغانستان پاکستان دوست نہیں رہا ہے۔ کیا اس میں ہمارا اپنا جو افغان پالیسی ہے وہ اس کا فیلئر تو نہیں ہے؟ ہم بار بار اپنی پالیسیوں پر بھی تو غور کریں۔ بادشاہ ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غنی تک کوئی بھی پاکستان دوست حکومت ہمیں نہیں ملی ہے، اور کیا وجہ ہے اس کی؟ ہاں، اپنے ملک پہ ہم اپنا بیانیہ تیار کریں گے تو الزام انہیں پہ ڈالیں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے ہمیں اپنی گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہمارا اپنا افغان پالیسی کا فیلئر تو نہیں ہے۔ تو اس پر بھی ہمیں ڈیبیٹ کرنا چاہیے، اس پر بھی بات چیت ہونی چاہیے۔ اور پھر جب ہم ایک اسلامی جمہوریہ میں رہتے ہیں اور ہم نے حلف اٹھایا ہے آئین پاکستان کا، اور آئین پاکستان کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی، اور قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، تو کیا ہم نے جو ابھی 27ویں ترمیم کے ساتھ کچھ قانون سازیاں کی ہیں، چاہے وہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کے بارے میں ہو، چاہے وہ ٹرانسجینڈر کے بارے میں ہو، اور چاہے وہ گھریلو تشدد کے حوالے سے قانون کی تجویز ہو، کیا ہم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ہم نے کس طرح قرآن و سنت کو پس پشت پھینک کر صرف اقوام متحدہ کے منشور کی پیروی میں قانون سازی کی ہے؟ ہم نے حلف کسی اور چیز کا اٹھایا ہے، ہم پیروی کسی اور چیز کی کر رہے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ آئیں ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں، ہم اس پر بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن یک طرفہ طور پر جب آپ ایک ادارے کے خلاف ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کو اپنے تحفظ کی پڑ جائے، سو دینی مدارس بھی ایک ادارہ ہے، جچا تلا ادارہ ہے۔ ہمارا امتحانی نظام پاکستان کے تمام بورڈوں سے بہتر ہے، ہمارا ٹیلنٹ سب سے آگے ہے۔ آپ دنیا کی رینکنگ میں جائیں، آپ ہر شعبے میں دنیا کے پتہ نہیں کس کونے کدھرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ عدلیہ آپ کی کہاں پڑی ہے، تجارت آپ کی کہاں پڑی ہے، اقتصاد آپ کا کہاں پڑا ہے، سب چیز میں آپ رینکنگ کے حوالے سے بہت نیچے ہیں۔ اگر ٹاپ رینکنگ پر ہیں تو آپ صرف دینی علوم کے حوالے سے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہاں، آج دفاعی حوالے سے پاکستان کی پوزیشن اچھی ہوئی ہے، اور ہمیں اس حوالے سے اپنے اس کو مینٹین رکھنا چاہیے۔ ہم پاکستان کی طاقتور دفاع کو خیر مقدم کہتے ہیں، لیکن دفاعی قوت کو دفاعی لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، دفاعی قوت کو سیاسی لحاظ سے مضبوط ہونا یہ شاید یہ عوام کا حق ہے اور سیاستدانوں کا حق ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں سیاسی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تمام ادارے مضبوط ہوں گے تو ہم ایک قوم کی طرح آگے بڑھ سکیں گے۔ ایک دوسرے کی بالادستی کی بجائے ہمیں آئین کی بالادستی کی طرف جانا چاہیے، ہمیں پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی طرف جانا چاہیے، ہمیں عوام کے حق کے اقتدار کی طرف جانا چاہیے، اور ان کے ووٹ کے حق کو اور ان کے تقدس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ وہ چند بنیادی چیزیں ہیں جس پر میرے خیال میں اصولی طور پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن عملی طور پر ہم اس پوزیشن میں آ جائیں، ہم اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے جو ذکر کیا کامران خان چندوری صاحب ہوں یا فیصل وابڈہ، ان کا ایک خاص پس منظر ہے موجودہ سیاسی منظرنامے میں۔ آپ اس وقت مزاحمت کی بات کر رہے ہیں اور موجودہ نظام کے مخالف ہیں۔ موجودہ نظام کے دو بڑے بینیفیشری اور دو بڑے پلر ہیں، کس طرح یہ آپ اپنی بات کو مزاحمت چاہتے ہیں یا مفاہمت چاہتے ہیں؟ انہوں نے بھی اپنی بات کہہ دی، میں نے بھی اپنی بات کہہ دی، اب مزید بال کے کھال اتارنے آپ۔
باقی فیصل آ گیا ہے. دیکھیے یہ مکالمے تو دنیا بھر میں ہوتے رہتے ہیں، اور میرا خیال میں کچھ ایک کلپ آیا ہے، اب ساری دنیا ایک کلپ کی گرد گھوم رہی ہے. تو ایک شاعر کا اچھا شاعر ہونا اس کی اپنی حیثیت ہے. میں فیض احمد فیض کا بھی مداح ہوں، میں احمد فراز کا بھی مداح ہوں بطور فن شعر کے، لیکن ان کے خیالات سے اتفاق نہیں ہے. اور اس طرح کے مکالمے اگر دنیا میں چلیں گے تو نئی نسل کو آگاہی ہوگی، اس کو شعور ہوگا. تو اس کا تو میرا خیال میں اس کو مولانا صاحب پاک فوج کی مختلف جگہوں سے اطلاعات آ رہی ہے کہ غزہ بھیجا جائے گا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غزہ پاک فوج کو بھیجا جائے گا اور کن شرائط میں بھیجا جائے گا؟ ہمیں ایک طرف تجربہ ہے، جب بریگیڈیئر ضیاء الحق گئے تھے اور اردن میں انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف کارروائی کی تھی، آج بھی فلسطینیوں کو بھولا نہیں ہے. ہم نے ایک زمانے میں اس امتحان سے بھی گزرے کہ عراق فوج بھیجے جائے یا نہیں جائے. اب یہ پیس کیپنگ فورسز، تو یہ پیس کیپنگ نہیں ہوتے جی، یہ جنگ کیپنگ، وار کیپنگ فورسز ہوتی ہیں، جس کا نام معصوم رکھا جاتا ہے. پاکستان قطعاً یہ غلطی نہ کرے کہ وہ بین الاقوامی اس فورس کا حصہ بنے کہ جہاں ایک بار پھر فلسطینیوں کو ہم اپنی بندوق کا نشانہ بنائیں. ایسی حالت سے پاکستان کو گریز کرنا چاہیے اور عالمی سطح پر ہمیں متنازع نہیں بننا چاہیے. کس بات کو؟ افغانیوں کی مہمان نوازی کی، خدمت کی 50. دیکھیے آپ جب مہمان کو رکھتے ہیں، آپ ایک حوالے سے بات کر رہے ہیں، میں دوسرے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ کے گھر میں مہمان ہے، اس نے 3 دن گزارے، ہفتہ گزارا، مہینہ گزارے، 3 مہینے گزارے، سال گزارا، لیکن اس کو نکالتے وقت آپ نے اس کو لات مار کے نکالا. کیا آپ نے اپنی پوری مہمانداری ضائع نہیں کر دی؟ مجھے شکایت ہے وہاں کی گورنمنٹ سے، مجھے شکایت ہے اس بات کی کہ وہاں پر کچھ مسلح تنظیمیں ہیں اور ان کے مراکز وہاں پر ہیں، اور زور ہم ڈال رہے ہیں یہاں پر مہاجرین کے اوپر جو 40 سال سے ہمارے مہمان ہیں. تو اس طریقے سے کہ زور کہیں اور جگہ سے آ رہا ہے اور اس کا اظہار ہم کسی اور جگہ پہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں مہاجرین کو ہمیں مہمان کی طرح ڈیل کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ مہاجر جب آتا ہے کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں، تو یہ مہاجرین ایک مسئلہ بنتا ہے اور یہ 2 طرفہ ہوتا ہے. تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ 2 طرفہ مسئلہ ہے. اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ افغانستان کے لوگوں نے 40 سال جو یہاں گزارے، اس میں کتنا افغانی ہے کہ جس نے پاکستان کے اندر انویسٹ کیا ہے. بہت سے بینک ایسے ہیں کہ جس سے اگر افغانی اپنا پیسہ نکال لیں تو وہ دیوالیہ ہو جائیں. انہوں نے یہاں سرمایہ کاری کی ہے پاکستان کے مفاد میں. اگر ان کا سرمایہ استعمال ہوتا ہے، کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے کہ ہم اس سرمایہ کو تحفظ کیسے دیں گے، اس کو پاکستان کے مفاد میں کیسے استعمال کریں گے؟ اسی طریقے سے اگر پاکستان کے اندر افغانی اس ہجرت کے دوران یہاں پڑھے لکھے ہیں، یہاں وہ انجینئر بنا ہے، یہاں وہ ڈاکٹر بنا ہے، مختلف شعبے میں اس نے، تو یہ ہمارا ایک سکل ہے. وہ سکل جو پاکستان کے اندر بنا ہے، میں اس کے کیا فائدہ حاصل کر رہا ہوں یا اس کو بھی دھکیل رہا ہوں اور ضائع کر رہا ہوں کہ نہ وہاں کام کر رہے نہ میرے ملک کے اندر وہ میرے کام آ جائے. اس کے لیے بھی پالیسی ہونی چاہیے کہ میرا اسکل میرے ملک کے مفاد میں استعمال ہو. اسی طریقے سے جو طالب علم ہے، جو 10ویں میں پڑھتا ہے، 8ویں میں پڑھتا ہے، 12ویں میں پڑھتا ہے، اگر میں اس کو آج دھکیل دوں تو وہاں تو نصاب ہی کچھ اور ہوگا. تو کیا میں نے اس کی تعلیمی زندگی ضائع نہیں کر دی؟ یہ انسانی حق کا معاملہ ہوتا ہے. اس کیٹیگری کو ہم نے الگ طور پر دیکھنا چاہیے. پھر اگر ایک امن و امان وہاں آ گیا ہے اور وہاں کی حکومت بھی کہتی ہے کہ امن ہے، تو پھر مہاجر کو وہاں بھیجنے کے لیے 2 طرفہ مذاکرات کر کے اس کا ایک شیڈول بنانا چاہیے، نہ کہ دھکیل دیا جائے اور گیٹ بند کر دیے جائیں، تجارت بند کر دیا جائے، لوگوں کا آنا جانا روک دیا جائے. تو عوام کو اسٹیٹ کے اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے عوام کو رگیدنا اور گھسیٹنا، یہ میرے خیال میں دنیا میں کسی قانون میں جائز نہیں ہے. جی چھبیس کی ابھی نہیں اسد کیسر صاحب نے کوئی کانفرنس کی. دیکھیے 2 سوالات آئے ہیں.
26वीं तरमीम इत्तेफाक राय से हुई है। अगर उसको आज मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है, न इंसाफ का तकाजा है। हाँ, हर पाकिस्तानी शहरी को यह हक हासिल है कि अगर आइन में कोई तरमीम होती है या कानून साजी होती है और उसके जहन में इबहाम है ये सही है या गलत, तो कोर्ट पे जाए और वहाँ से वजाहत ले। अगर 26वीं तरमीम के खिलाफ भी कोई कोर्ट में गया है, ये पाकिस्तानी शहरी का आइन और कानूनी हक है। 27वीं तरमीम एक तरफा हुई है, सब दुनिया जानती है। 26वीं तरमीम के लिए 1 साल पहले अक्सरियत नहीं थी आपके पास 2/3। 1 साल के अंदर आपको ये अक्सरियत कहाँ से मिल गई? तो इसका माना है कि जबर की बुनियाद पर आपने 2/3 अक्सरियत बनाई है। फिर उसके अंदर वो तमाम चीज़ें कि जो 26वीं तरमीम में आप उससे दस्तबरदार हो गए थे, वो चीज़ें 27वीं तरमीम में डालकर वो मकासद हासिल करना एक तरफा तौर पर, इससे आइन मुतनाज़ा होता है। आइन को मुतनाज़ा बनाने से हमें हर तरफ से गुरेज करना चाहिए और कुर्बानी देनी चाहिए। तो ये मेरी एक सोच है और इस हवाले से हम अपनी राय रखते हैं। उस राय पर हम इंसाफ